السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اگر آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا وقت نکال لیا ہے تو یہ سمجھ لے کہ یہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بلاوا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آج آپ اپنی زندگی کے اس سب سے بڑے روحانی راز سے واقف ہو جائیں جس سے محرومی اب تک آپ کی پریشانیوں کا سبب بنی ہوئی تھی۔ میں آج آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں جو عام طور پر سطحی محفلوں میں نہیں بیان کی جاتی، بلکہ یہ وہ خاص علم ہے جو سینہ بسینہ اولیاء اللہ تک پہنچا ہے۔ میں آج آپ کو سورہ کوثر کے اس حیرت انگیز پہلو سے روشناس کراؤں گا جو نہ صرف آپ کے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے بلکہ آپ کے وقت میں ایسی برکت اور معاشرے میں ایسی عزت پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ دنگ رہ جائیں۔ یہ وہ پوشیدہ کنجی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں نے ہمیشہ اپنی زندگی کا دستور بنایا اور جس کی جانب سلطان العارفین غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خاص مریدوں کو ایک مرتبہ بڑے پرسوز انداز میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے انسان، یاد رکھ، جس دن تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی خودی کو مٹا کر سجدہ کر لیا، اسی دن کائنات کی ہر شے تیرے قدموں میں ڈال دی جائے گی، مگر یہ بات محض کانوں سے سن کر گزر جانے کی نہیں ہے بلکہ اسے اپنے قلب و روح کی گہرائیوں میں جذب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر دل کے دروازے بند رہیں تو کلام الہی کے انوار آپ کے باطن تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لیکن اگر آج آپ کا دل بیدار ہو گیا تو قرآن پاک کی یہ سب سے چھوٹی سورت آپ کی پوری دنیا بدلنے کا معجزہ دکھا سکتی ہے۔ ذرا تو غور کیجئے کہ سورہ کوثر بظاہر قرآن کریم کی مختصر ترین سورت ہے، لیکن اس کی تاثیر کا سمندر اتنا گہرا ہے کہ اس کی صرف 3 چھوٹی سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام کامیابیاں، آخرت کی ابدی نجات، رزق کی بے پناہ وسعت، عزت و وقار کی بلندی اور حاسدوں و دشمنوں کی ایسی عبرتناک شکست کو یکجا کر دیا ہے جس کا تصور بھی محال ہے۔ جب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، تو یہ پیغام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ قیامت تک آنے والی اس امت کے ہر اس فرد کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے جو اپنے رب پر کامل یقین رکھتا ہے۔ یہ ایک خدائی اعلان ہے کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو پھر دنیاوی حساب و کتاب اور انسانی عقل کی تمام حدیں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ کوثر کا حقیقی مفہوم محض جنت کی ایک نہر کا نام نہیں بلکہ یہ خیر کثیر کی وہ انتہا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یہ وہ برکت ہے جو تھوڑے کو بہت کر دیتی ہے اور خالی جھولیوں کو نعمتوں سے بھر دیتی ہے۔ مگر یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دن رات اس سورت کی تلاوت بھی کرتے ہیں
نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے گھروں سے تنگی نہیں جاتی اور ہمارے دلوں سے بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ یہاں وہ باریک نقطہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ سورہ کوثر صرف زبان سے دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا مزاج بدلنے، شکوہ و شکایت کی عادت کو جڑ سے ختم کرنے اور ہر حال میں اپنے خالق کا حقیقی شکر ادا کرنے کا نام ہے۔ جو انسان اپنی خواہشات اور اپنی انا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے فنا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے کوثر کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت پیارا فرمان ہے کہ جس بندے کا باطن اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی بھی محرومی یا کوئی بھی تکلیف کبھی غمزدہ نہیں کر سکتی، چاہے بظاہر اس کی جیب میں ایک پیسہ بھی نہ ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا تعلق اس ذات سے ہے جو کائنات کے خزانوں کی مالک ہے۔ حقیقت میں رزق صرف نوٹوں کی گنتی کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل کا سکون، آپ کے جسم کی عافیت، آپ کی اولاد کا نیک ہونا اور آپ کا معاشرے میں سر اٹھا کر جینا بھی رزق کی وہ اعلیٰ ترین قسمیں ہیں جن سے بہت سے مالدار بھی محروم رہتے ہیں۔ یہ صورت ہمیں جھنجھوڑ کر بیدار کرتی ہے کہ اے غافل انسان، پہلے اپنے رب کی ان گنت نعمتوں کو پہچاننا سیکھ اور پھر اس کے احسانات کے بدلے میں اس کے حضور سر بسجود ہو کر اپنی جان و مال کی قربانی کا جذبہ پیدا کر۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خیر کثیر اور برکتوں کے طالب ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ استوار کریں۔ اپنی نمازوں کو محض ایک رسم یا بوجھ سمجھ کر ادا نہ کریں، بلکہ اسے اپنے خالق کائنات سے ایک نہایت خوبصورت اور راز و نیاز کی ملاقات کا ذریعہ بنائے۔ آج ہم رزق کی تنگی کا رونا تو بہت روتے ہیں، مگر ہماری زندگیوں سے وہ شکر غائب ہو چکا ہے جو برکت کی پہلی شرط ہے۔ یہ صورت ہمیں ہر موڑ پر ڈھارس بندھاتی ہے کہ حاسدوں کے بغض، نظر بد اور دشمنوں کی چالوں سے کبھی مت گھبرانا، کیونکہ جس کا نگہبان خود اللہ رب العزت بن جائے، اس کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا اور بے نام و نشان ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا الہامی وعدہ ہے کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اس صورت کا ایک اور مخفی اور گہرا راز یہ ہے کہ یہ اس لمحے اپنا معجزاتی اثر دکھاتی ہے جب انسان مکمل طور پر اپنی تمام تر تدبیروں اور چال بازیوں کو ترک کر کے خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ سورہ کوثر کا فیض متکبر اور خود پسند دلوں پر نہیں بلکہ ان روحوں پر برستا ہے جو عاجزی کا پیکر بن جاتی ہے۔ ذرا اس صورت کی ترتیب پر تو غور کرے کہ پروردگار نے پہلے عطا کی خوشخبری سنائی اور پھر عمل کا تقاضا کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں آپ کی ہر حاجت کا سامان پہلے سے موجود ہے۔
بس ضرورت آپ کے اس یقین کامل کی ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ سے جوڑ دے۔ جس دن آپ نے مخلوق کے جھوٹے آسروں اور لوگوں کی واہ واہ کی تمنا کو اپنے دل سے نکال پھینکا اور صرف اپنے خالق کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیا، اسی گھڑی سے آپ کی تقدیر کا ستارہ چمکنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ کوثر کا سچا حقدار وہی بنتا جو قناعت کی دولت کو پا لیتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی سی عطا پر بھی کلمہ شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ صورت انسان کے دل کو دوسروں کے لیے شفیق، نرم اور رحم دل بنا دیتی ہے، کیونکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت بسیرا کر لے وہاں نفرت، کینہ اور حسد کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اصل نشانی تو یہ ہے کہ آپ کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر ہر حال میں مطمئن ہو جائے اور آپ دوسروں کی ترقی اور خوشحالی دیکھ کر جلنے کے بجائے ان کے حق میں دل سے دعا کرنے لگے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسانیت کا سفر شروع ہوتا ہے اور بندگی کی معراج حاصل ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں وہ نور بصیرت اور وہ روحانی آنکھ عطا فرما کہ ہم تیرے غیب کے خزانوں اور تیری چھپی ہوئی حکمتوں کو پہچان سکیں۔ ہمیں وہ قلب سلیم عطا فرما جو ہر حال میں تیری مرضی پر راضی رہے، اور ہمیں غیروں کی محتاجی اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نجات دے کر اپنی سچی بندگی کی مٹھاس اور کوثر کی برکتوں سے ہمیشہ کے لیے آشنا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر اس پیغام نے آپ کے دل پر ذرا سا بھی اثر کیا ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ کسی مایوس دل کو امید دینا بھی عظیم نیکی ہے۔ مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ تعلق قائم رہے۔ اور آخر میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پکارنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اپنی پسند کا کوئی بھی ایک نام ضرور لکھیں۔ کیا پتہ آپ کا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کا ایک نام کسی کی زندگی بدل دے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔